پل صراط، اعمال کے وزن اور فراغت کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا. یہ کس قدر ہلاکت خیز ہوگا اس کا اندازہ اس سے کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف فرما ہوں گے، یعنی پل کے پاس ہوں گے اور لوگ گزر رہے ہوں گے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ سلامت رکھ، سلامت رکھ. ہر شخص پل صراط پر سے اس رفتار سے گزر جائے گا جیسا کہ دنیا میں اس کا عمل ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالآخر لوگ میرے پاس آئیں گے، میں کھڑا ہوں گا اور مجھ کو شفاعت کی اجازت ملے گی. امانت اور رحم پل صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے. کیا کیا چیز؟ امانت اور رحم، یعنی صلہ رحمی. پھر تم میں سے پہلا گروہ پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزرے گا، بجلی کی طرح گزرے گا، یعنی جیسے کوئی لفٹ ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، بجلی کی طرح گزرنے کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا کیا تم نے بجلی کو نہیں دیکھا کہ ایک پل میں کس طرح گزر جاتی اور لوٹ بھی آتی، نہیں جیسے بجلی چمکتی، بجلی کا کوننا. پھر کچھ لوگ ہوا کی طرح گزریں گے، پھر پرندوں کی طرح گزرنے اور مردوں کی طرح تیز دوڑ کر نکل جائیں گے. گزرنے کا یہ فرق اعمال کے لحاظ سے ہوگا. اس وقت تمہارا نبی پل صراط پر کھڑا رب سلم سلم کہتا ہوگا. جب بندوں کے اعمال کمزور پڑ جائیں گے اور حکم الہی کے تابع ہوں گے، جس کو پکڑنے کا حکم ہوگا اس کو پکڑ لیں گے. جس شخص کو صرف خراش لگ جائے گی وہ نجات پائے گا اور بعض لوگ دوزخ میں گرا دیے جائیں گے. چنانچہ اس کے بعد لوگ اپنے اپنے مقام جنت یا دوزخ میں چلے جائیں گے اور وہاں سے پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی، دائمی زندگی. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں اور اہل دوزخ کو دوزخ میں داخل کرے گا تو پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا کھڑا ہوگا اور کہے گا اے جنت والو اب موت نہیں آئے گی اور اے دوزخ والو اب موت نہیں آئے گی، ہر ایک اپنی جگہ ہمیشہ رہے گا. ذالک یوم الخلود، ہمیشگی کا دن، اصل زندگی شروع ہو گئی. یہ ہے انسان کا انجام جہاں اس کو پہنچنا ہے. پل صراط کے بارے میں چند باتیں اور. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا جہنم پر گزر نہ ہو، کیونکہ یہ پل جہنم کے اوپر ہوگا. یہ ایک قطعی طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ہے، یعنی لازمن ہوگا. یہ ہم سب کو وہاں سے گزرنا ہے. اور اعمال کے اعتبار سے کوئی بجلی کی تیزی اور کوئی ہوا کی تیزی اور کوئی پرندوں کی اڑان اور کوئی دوڑنے والے اور کوئی رینگ رینگ کے چلنے والے اور کوئی گھسٹ گھسٹ کے جانے والے اور کوئی اس کے اندر گر جانے والے، ہر طرح کے لوگ ہوں گے جیسے جس کے اعمال. صحابہ کی پل صراط کو عبور کرنے کی تیاری، یعنی وہ اس کے بارے میں سوچتے تھے کہ وہ کیسے پار کرنا ہے. ابو اسما کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ابو ذر کے گھر میں داخل ہوئے جبکہ وہ مقام ربضہ میں تھے. ان کے پاس ایک سیاہ فام فاقہ زدہ بیوی بھی تھی. اس پر بناؤ سنگھار یا خوشبو کے کوئی اثرات نہ تھے. انہوں نے مجھ سے فرمایا اس حبشن کو دیکھو، یہ مجھے کیا کہتی ہے. یہ کہتی ہے کہ میں عراق چلا جاؤں، یعنی یہاں نہ رہوں. جب میں عراق جاؤں گا تو وہاں کے لوگ اپنی دنیا کے ساتھ میرے پاس آئیں گے اور میرے خلیل نے مجھے وصیت کی ہے کہ جہنم کے پل پر ایک راستہ ہوگا جو لڑکھڑانے اور پھسلنے والا ہوگا. اس لیے جب ہم اس پل پر پہنچے تو ہمارے سامان میں کوئی وزنی چیز نہ ہونا اس بات سے زیادہ بہتر ہے کہ وہاں ہم سامان کے بوجھ تلے دبے ہوئے پہنچے. یعنی ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ ایک طرح سے پار کر رہا ہوگا. پل صراط کی طرف جاتے ہوئے اندھیرا. ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جس دن زمین اور آسمان بدل جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پل صراط سے پہلے اندھیرے میں ہوں گے، اس طرح کی دھار سے زیادہ تیز.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل صراط نصب کیا جائے گا جو استرے کی دھار کی طرح ہوگا. فرشتے پوچھیں گے اے اللہ تو کس کو یہ عبور کرائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا. وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کرنے کا حق تھا. بال سے زیادہ باریک. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ پل صراط بال سے باریک تلوار سے تیز ہوگا. پل صراط کے دونوں طرف لوہے کے آنکڑے یا لوہے کی کنڈیاں ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کے دونوں طرف لوہے کی کنڈیاں لٹک رہی ہوں گی. جس آدمی کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ لیں گی تو وہ اس کو پکڑ لیں گی. بعض ان سے زخمی ہو جائیں گے مگر نجات پا جائیں گے، یعنی بعض کو وہ پکڑیں گی تو ان کو خراش لگ جائے گی، یعنی ان کو جا کے چوٹ لگے گی. بعض اوندے وہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے. یعنی جب وہ گرنا شروع ہوں گے تو گرتے ہی چلے جائیں گے. پل پر پھسلن ہوگی، آنکڑے ہوں گے، خاردار جھاڑیاں ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی پشت پر پل صراط قائم کیا جائے گا. وہ پھسلن کی جگہ ہوگی، اس میں کانٹے اور آنکڑے ہوں گے. عبد الرحمن کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آنکڑے لوگوں کو اچک لیں گے. اور ویسے کانٹے جو نجد کے علاقے میں پیدا ہوتے ہیں جن کو سعدان کہا جاتا ہے، یعنی اس طرح کے کانٹے ہوں گے بڑے بڑے، لوگوں کو چبھیں گے، وہ جو گزریں گے ان کو. چوڑے اور ٹیڑھے میڑے کانٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل صراط لایا جائے گا، جہنم کی پشت پر لا کر رکھا جائے گا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ پل صراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ. اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں جو چوڑے ہیں، اور ایسے ٹیڑھے میڑے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں، انہیں سعدان کہا جاتا ہے. البتہ وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ اس کا طول اور عرض اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں اچک لیں گے، یعنی وہ جیسے کرین کے آگے نہیں لگا ہوتا، تو ان میں سے کچھ ہوں گے جو اپنے عملوں کے ذریعے ہلاک ہونے والے ہوں گے اور اپنے عمل کی وجہ سے جکڑے جانے والے ہوں گے، اور ان میں بعض کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے یا بدلہ دے دیے جائیں گے، یعنی وہ نیچے پھر گر جائیں گے ٹکڑے ہو کر. پل صراط پر امانت اور صلہ رحمی دائیں بائیں کھڑے ہو کر اپنا حق وصول کریں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت اور رحم کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ دونوں پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے. یعنی انسان اگر کسی کی امانت میں خیانت کرتا ہے تو وہاں اس کو دینا ہوگا، اس کے بغیر وہ آگے جنت میں نہیں جا سکتا. اسی طرح رشتہ داروں کا حق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط پر سوار کیا جائے گا. وہ اس کے دونوں کناروں سے اس طرح جہنم میں گریں گے کہ جیسے شمع کے پروانے گرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات دے گا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے. فرمایا نبیکم قائم علی الصراط یقول رب سلم سلم. تمہارے نبی پل صراط پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے ربی سلم سلم، سلامت رکھ سلامت رکھ. خیر و عافیت سے لوگ پل پار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روز انبیاء کے علاوہ کوئی بھی بات نہ کر سکے گا، اور انبیاء بھی صرف یہ کہیں گے کہ اے اللہ محفوظ رکھ، اے اللہ محفوظ رکھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط قائم کر دیا جائے گا اور مسلمان اس پر بہترین گھوڑوں عمدہ شہ سواروں کی طرح گزر جائیں گے اور کہتے جائیں گے سلم سلم، یا اللہ سلامتی سے گزار دے، یا اللہ سلامتی سے گزار دے. پھر فرشتے دعا کر رہے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جہنم کے پل سے گزریں گے، آپ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پل کے دونوں جانب فرشتے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم سلم، یا اللہ سلامتی سلامتی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا کر رہے ہوں گے، لوگ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے، اور فرشتے بھی یہی دعا مانگ رہے ہوں گے. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اس سے گزرے گی. سب سے پہلے رسول آپ ہی وہاں سے گزریں گے، اور ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق وہاں نور ملے گا، ورنہ اندھیرا ہوگا. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم
قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمة وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. سورة الحدید آیت 12 سے 15. اس دن تم دیکھو گے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ان کے سامنے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. انہیں کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باغوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر سکیں. انہیں کہا جائے گا پیچھے چلے جاؤ اور نور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر تو رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا. منافق مومنوں کو پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، موقع کی انتظار کرتے رہے، شک میں پڑے رہے، جھوٹی آرزویں تمہیں دھوکے میں ڈالے رہیں حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ پہنچا. اس وقت تک بڑا دھوکے باز یعنی شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں اس وقت تک دھوکہ ہی دیتا رہا. لہٰذا آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے. پھر یہ کہ منافق کا نور بجھا دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو خواہ منافق ہو یا مومن ایک نور دیا جائے گا، پھر وہ پل صراط پر اس نور کے پیچھے پیچھے چلیں گے جس میں کانٹے اور چبھنے والی چیزیں ہوں گی، جو جسے اللہ چاہے گا اچک لیں گی. اس کے بعد منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن نجات پائیں گے. تو اندھیرے میں گزرنا پڑے گا. آخری آدمی کے انگوٹھے پر ٹمٹماتا ہوا نور ہوگا. یعنی لمبی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ کچھ لوگ دوڑ کے گزر رہے ہوں گے، کچھ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح، کچھ آندھی کی طرح. پھر کچھ لوگوں کے گزرنے کی باری آئے گی جسے روشنی اس کے پاؤں کی پشت پر دی گئی ہوگی، ہیل میں. وہ چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے بل رینگ رینگ کے گزرے گا. کوئی ہاتھ گرے گا، کوئی ہاتھ چمٹ جائے گا، کوئی پاؤں گرے گا، کوئی پاؤں چمٹ جائے گا. اس کے کنارے اور پہلوؤں کو آگ پہنچے گی. اس صورتحال پر رینگتے رینگتے آخر کار نجات پا جائے گا. یعنی کچھ لوگ رینگ رینگ کے بھی بالآخر پہنچ جائیں گے. جب وہ نجات پائے گا تو رک جائے گا، کہے گا اللہ کا شکر جس نے مجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، کہ جب میں نے جہنم کو دیکھ لیا تو اس نے مجھے اس سے نجات دی. پھر سب سے پہلے گزرنے کی اجازت فقراء مہاجرین کو ہوگی. پھر نجات پانے والا پہلا گروہ، اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا. یہ وہ ہوں گے جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا، وہ تیزی سے گزر جائیں گے. دوسرے نمبر پر نجات پانے والے ستاروں کی مانند ہوں گے جو آسمان میں سب سے زیادہ روشن ہیں. پھر پہلا آدمی جو ہوگا بجلی کی طرح گزر جائے گا. پھر اسی طرح ایک گروہ عمدہ گھوڑوں اور ایک عمدہ اونٹ پر گزرے گا، لیکن سلم سلم کہہ رہا ہوگا. اعمال کے مطابق رفتار ہوگی، یعنی جیسی گاڑی ہو ویسی رفتار ہوتی ہے نا. کچھ لوگ گھسٹ گھسٹ کر جائیں گے، کچھ گھٹنوں کے بل رینگ رینگ کے جیسے کرال کرتے ہوئے، کچھ صحیح سلامت نکلیں گے اور کچھ زخمی ہو جائیں گے لیکن بچ جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، اور کچھ کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کچھ لوگ ایک وقت آئے گا کہ بندوں کے اعمال انہیں عاجز کر دیں گے اور لوگوں میں چلنے کی طاقت نہیں ہوگی، تھک چکے ہوں گے اور وہ اپنے آپ کو پل صراط سے گھسیٹتے ہوئے گزریں گے. کبھی اگر آپ نے پیدل حج کیا ہو یا لمبا چلے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چل 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 کے بندہ اتنا تھک جاتا ہے کہ آخر میں آ کے کہتا ہے کہ بس اب تو شاید گر ہی جاؤں گا اور نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ آخری مرحلہ ہے نا ایک طرح سے. جب سے قبروں سے اٹھے ہیں، حساب کتاب میزان، پھر پل صراط اور پھر آخر میں جنت یا جہنم. پھر گروہ در گروہ لوگ جنت کی طرف بڑھیں گے اور گروہ در گروہ جہنم میں گریں گے. اور جنت جہنم میں پہنچنے کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا. اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگ اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے. کچھ لوگوں کو شفاعت کے ذریعے نکال لیا جائے گا، لیکن جب سب پہنچ جائیں گے تو بس جہنم والے ہمیشہ کے لیے جلتے چھوڑ دیے جائیں گے اور جنت والے اپنے گھر پہنچ جائیں گے. سبق اس سے کیا ملتا ہے؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے یہ بتائیے. اعمال صرف اور
مجھے تو ان ساری چیزوں کو پڑھ کے ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ نیکی کے کام میں دیر نہ کرو اور سستی نہ کرو، اور جو کرنا ہے کرتے چلے جاؤ وقت ضائع کیے بغیر، اور ساتھ اللہ سے دعا. پل صراط کا نقشہ ایک چھوٹی سی آپ کو ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں. ذرا سا اندازہ کیجئے کہ پل پر سے گزرنا، ایسا پل جو تلوار سے بھی زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہو، اس پہ گزرنا خود کتنی مشقت کا کام ہوگا. ابھی ہوگا نا کہ لوگ تھک جائیں گے، گھسیٹنا شروع ہو جائیں گے اپنے آپ کو کہ جیسے آگے جانا بہت مشکل، لیکن ظاہر ہے کہ اس پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے. یہ ایک شخص نے رسے کے اوپر نیاگرا فال جو ہے وہ کراس کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا حال دیکھیں. How is it as you make your way up to terra firma? You know, I'm strained, I'm drained. This is so physical, not only mental but physical. And fighting that wind isn't easy. And my hands, actually at this point, feel like they're going numb. I feel like I'm getting weak. And, I'm just looking at that prize on the other side. And, that anticipation is building. And I just want to get in there. I want to get through that home stretch and hit that finish line. And Nick, what is it that will carry you to that finish line? Pure endurance. Endurance, and this audience that's here that I'm hearing at this point, I'm just starting to hear them, believe it or not. Those falls are so loud that until now I haven't been able to hear them. But I'm hearing them, and that's what will get me across to the other side. اس رستے پہ چلنے سے پہلے کتنی پریکٹس کی ہوگی نا، کتنا اس کو ٹائم لگا ہوگا، اور پھر یہ اس قابل ہوا ہے کہ اس کے اوپر چل سکے. اور کتنا بیلنس رکھنا، کتنا بیلنس. تو ہمیں بھی ظاہر یہی کہا گیا کہ ہم عمل کر کے لائیں. اگر ہم بھی کچھ کر کے لے جائیں گے تو تبھی فائدہ ہوگا. یہاں تو پھر بھی یہ تھا کہ نیچے پانی ہی ہے چلے، اور کوئی نہ کوئی ایسی ارینجمنٹ ضرور ہوگی آلٹرنیٹ کہ ان کیس اگر یہ ہوتا ہے تو اس کو اس کی زندگی بچائی جا سکے. تو یعنی یہ آپشنز بھی بہرحال ہوں گے، لیکن یہ کہ وہاں تو ایسا بھی کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. السلام علیکم میم. جب یہ میں دیکھ رہی تھی تو ان کے ایکسپریشنز اس وقت دیکھنے والے تھے، اور اسپیشلی جو ان سے کوشچننگ کی جا رہی تھی تو اس میں جو انہوں نے چیز شیئر کی کہ کتنا زیادہ اسٹریس فیل ہو رہا ہے، اور ساتھ میں پھر انہوں نے جتنی چیزیں اپنے آپ کو بیلنس رکھنے کے لیے رکھی ہوئی تھیں، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا ہمارے نامہ اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے، جن کے بیلنس ہوں گے وہ تو گزر جائے گا. اور رسی کو دیکھ کے میں یہ سوچ رہی تھی کہ کتنی باریک ہمارے لیے وہ پل صراط ہوگا، ہم کیسے گزریں گے، اور پھر اگر اتنی بجلی سی تیزی سے یا رینگ کے یا کیا، وہ کیا منظر ہوگا. یعنی آخری اور شدید ٹیسٹ ہے نا پل صراط. میں جو چیز دیکھ رہی تھی وہ بیلنس تھا. اس کے پاس تو بیلنس کرنے کے لیے ایک بڑی سی راڈ تھی، لیکن ہمارے لیے جو یہ بیلنس ہوگا یہ دنیا میں جو ہم نے صراط مستقیم اختیار کیا ہوگا اسی کی بنا پر ہم لوگوں کو وہاں پہ بیلنس ملے گا. اور اس میں عدل بالکل اس میں، یعنی کہ جیسے دوائے شافی میں بھی پڑھا تھا کہ دنیا میں بھی ہم کو ایک پل صراط سے گزرنا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک معتدل رویہ اختیار کرنا ہے صراط مستقیم. تو جو لوگ اس دنیا میں چل گئے اس پر، وہ اس پر بھی پار ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں یہ سوچ رہی تھی اس کو دیکھ کر کہ اکثر جو ہمارا ایکسکیوز ہوتا ہے نا کہ ہم دین پر نہیں عمل کر سکتے، یہ بہت مشکل ہے، اور آج کل تو یہ بھی مسئلہ ہے اور وہ بھی، تو اس وجہ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا اور وہ بھی نہیں. میں اس کو دیکھ کے یہ سوچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پوری پروگرامنگ کی ہوئی ہے کہ اگر وہ کسی بھی چیز کے فائدے پہ یقین رکھتا ہے نا، وہ کر گزرتا ہے، اور وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو فائدے کا یقین ہے اور وہ اس کو کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ ساری پریپریشن بھی کر لیتا ہے، پھر وہ ساری سکل بھی اپنے اندر، اللہ نے اس کے اندر کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے. تو اگر یہ ایک ٹیمپرری فائدے کی خاطر ایک چھوٹے سے دنیا کی ایک اپریسیشن ہی ہے نا، تالیاں ہی بجنی ہے نا، اور ایک نام آ جانا ہے آپ کا کسی ریکارڈ میں، تو کیا ہمیں اپنے بک آف ریکارڈز میں نام لکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، یا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اللہ سے اس طرح خوشی سے ملنے کا یا جنت میں جانے کا جو اس کو شوق اور خوشی ہو رہی تھی؟ آخری سٹیپس اس کے کیسے تھے؟ السلام علیکم. میں بالکل یہی دیکھ رہی تھی کہ اتنا موٹا رستہ ہے، تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے حدیث کے ذریعے کہ باریک تلوار کی دھار کی طرح وہ ہوگا جس پہ سے ہمیں گزرنا ہوگا، اور پھر اعمال کو جو حساب و کتاب متوازن ہوگا تو پوری زندگی کتنی احتیاط کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے. ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بہت، کیونکہ ایک سٹیپ بھی اگر ادھر سے ہوا، ادھر بالکل صحیح. اور اس میں مشقت کتنی.
اتنی سردی میں اور اتنی ہواؤں کے بیچ میں وہ کتنا سویٹ کر رہا تھا. السلام علیکم استاذہ. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں پولیس رات پہ چل رہی ہوں اور جیسے وہ آدھے راستے میں پہنچا تو مجھے ایسے لگا میں تھک گئی ہوں اور میں آگے تک نہیں پہنچ سکوں گی. تو یہاں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک موٹا رسہ تھا اور اس کے ساتھ بیلٹس بنی تھی اور ہیلی کاپٹرز گھوم رہے تھے اور اس نے نیچے نہیں گرنا تھا, اس کو انہوں نے پکڑ لینا تھا, لیکن ہمیں وہاں پکڑنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال اور تھوڑا تھوڑا وقت بھی ضائع نہ کریں. یہ سارے مل کے ایک ڈھیر بن جائے گا جو ہمیں اس آگ میں گرا دے. اور پھر یہ جو ہم کہتے ہیں نا, میں صبر کر کے تھک گئی ہوں, میں اب فلاں کام کر کے تھک گئی ہوں, میں اس چیز سے تھک گئی ہوں. دیکھیے کہ مومن تو موت کے وقت تک اس کو اسٹرگل کرنی ہے. ہمارا جہاد تو مرنے تک ہے. شیطان دشمن ہمارے سامنے ہر وقت ہے, تو ہمیں تھکنا نہیں ہے, چھوڑنا نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے اس کو بس ایکسپٹ کر لیں اور آگے ہی چلتے رہیں. جو ہم نے کمانا ہے اس کو کماتے رہیں. انشاءاللہ رمضان شروع ہونے والا ہے, تو حسب معمول ہر سال جیسے مستحق لوگوں کے راشن کا انتظام کیا جاتا ہے, تو آپ لوگ بھی اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں تاکہ ایسے لوگوں تک رمضان سے پہلے ہی کھانے پینے کے لیے کچھ پہنچایا جا سکے جو ضرورت مند ہیں اور خود رمضان میں وہ سب کچھ نہیں خرید سکتے. اس میں آپ فدیے کے پیسے بھی دے سکتے ہیں, جیسے کسی نے رمضان کے روزے نہیں رکھنے یا کفارے کے کوئی یا اور اس طرح کے, ویسے بھی صدقہ کرنا چاہیے. صرف فدیہ کفارہ اور زکوٰۃ ہی تو نہیں ہوتی دوسروں کو دینے کے لیے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے سوالی کا بھی اور جو سوال نہیں بھی کرتا لیکن محروم ہے. مثلا آپ شربت سے روزہ افطار کر رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ ہیں جو نہیں خرید سکتے, تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اگر پورے رمضان میں 2 بوتل کنزیوم کرنے والے ہیں تو ایک خود کر لیں اور ایک ان کو دے دیں. تو اس طرح اگر ہم تھوڑی سی پلاننگ کے ساتھ, کم آمدنی بھی ہے ہماری, تو اس میں سے بھی ہم نکال کے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کر سکتے ہیں. اور چونکہ یہ صدقہ رمضان سے پہلے کرنا ہے, رمضان کے اندر تو پھر آپ اور چیزیں کرتے رہیں گے, لیکن اگر رمضان کے دوران کریں گے تو کون راشن خریدے گا, اور پھر ڈسٹریبیوشن کا کام بھی ایک طویل کام ہوتا ہے. تو ابھی سے اگر یہ کام شروع کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اس میں فل پیکج کی قیمت بھی, اور اگر آپ پوری نہیں دے سکتے تو 2 لوگ 3 لوگ مل کے بھی ایک پیک ایک فیملی کے لیے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, جزاکم اللہ خیر. کل انشاءاللہ نیکسٹ بس 2 چیزیں اور رہ گئی ہیں, جہنم اور جنت, کیونکہ وہ آخری ٹھکانہ ہے. تو اس کے بارے میں بھی, کیونکہ جنت و حقن والنار و حقن, وہ بھی ایمان کا حصہ ہے. کئی لوگ اس میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں, اس لیے صحیح چیز جاننا ضروری ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.